اوکے، لاسٹ ٹائم ہم نے ٹائپ ٹول کی بیسک جو تھی اس کی تھیوری کو پڑھا تھا، اور اس کے جو پرپس تھے، ہمارے سیٹنگس تھی، پینلز تھا، اس کو چھیڑا تھا ہم نے. آج ہم اس کی مزید جو ٹائپس ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ یہاں پہ دیکھیں، میں نے اس کو تو اوپن کر لیا رائٹ کلک سے، لیکن اس کے سامنے ایک بار آ رہی ہے، اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوا آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہ والا پینل ہے یہ الگ پینل میں کنورٹ ہو جائے گا. لائک میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایک سیپریٹ پینل بن گیا ہے. اب میں چاہوں تو یہاں سے کوئی بھی چیز سلیکٹ کر سکتا ہوں، یا آپ لوگوں کو یہاں سے سمجھ نہیں آتی تو سمپلی آپ یہاں پہ جا کے رائٹ کلک کریں اور یہاں سے آپ کوئی بھی چیز سلیکٹ کر لیں. ٹائپ ٹول ہم نے دیکھ لیا تھا. ٹائپ ٹول کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایریا ٹائپ ٹول. ایریا ٹائپ ٹول نام سے ہی ظاہر ہے، اور اس کی جو آئیکن بنا ہوا ہے اس سے بھی ظاہر ہے کہ ہم یہاں پہ اگر کوئی شیپ لے رہے ہیں یا کوئی آبجیکٹ لیا ہوا ہے ہم نے، ہم اس کے اندر اس چیز کو یا اپنے ٹائپ جو ٹیکسٹ ہے ہمارا، ہم اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں. کہ لائک میں نے یہاں پہ کوئی شیپ لی ہے پہلے. ٹھیک ہے، سپوز کر لے میں کوئی اور شیپ لے لیتا ہوں، یہ بالکل سمپل ہو جائے گی. میں پالیگون لے لیتا ہوں، شفٹ کی مدد سے میں اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ، اور بشک اس کا کلر کوئی بھی فل میں رہے، نو پرابلم. اب میں یہاں پہ جا کے ٹائپ ٹول سلیکٹ کرتا ہوں، اور ٹائپ ٹول سلیکٹ کرنے کے بعد جیسے ہی میں اس کے اینکر پوائنٹ کے اوپر جا کے لیفٹ کلک کروں گا تو جتنی بھی میری شیپ ہوگی اس کے اندر یہ والا جو میرا ٹیکسٹ ہوگا وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا آ رہا ہے، میرا جو ٹیکسٹ تھا وہ یہاں پہ کچھ عجیب سی سیٹنگ آ رہی ہے. یہاں پہ سائڈ پہ اتنی لائن چھوٹ گئی، مس ہو کے یہاں پہ بالکل اینڈ تک چلا گیا ہے. تو ان سب کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس یہ الائنمنٹس ہوتی ہیں جو ان کو لائن سینٹر کر دیا کریں، تو اس سے آٹومیٹکلی یہ اسے ایڈجسٹ کر دیتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس کیا تھی، ایک پالیگون شیپ تھی، اس نے شیپ کو ختم کر دیا یہاں پہ، اور اس کے اندر یہ والا ٹیکسٹ فل کر دیا. لازم نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی پالیگون لے لیں. میں یہاں سے پین ٹول کے تھرو اگر کوئی شیپ لے لیتا ہوں تو آٹومیٹکلی اس میں ہی اسے ایڈجسٹ کر دے گا. میں اسے یہاں پہ لے لیتا ہوں، کوئی بھی آپ کے پاس شیپ ہو آپ اس کے اندر ٹائپ ٹول کے تھرو یہاں پہ ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہو. آپ یہاں پہ جاتے ہو کسی بھی اینکر پوائنٹ کے ساتھ جا کے آپ اس کو ٹچ کرتے ہو اور اس کو سلیکشن ٹول سے آپ دیکھتے ہو تو جیسے میری شیپ تھی اس کے مطابق اس نے اپنے ٹیکسٹ کو کنورٹ کر دیا. پھر وہی بات آ گئی کہ یہاں پہ دیکھیں ایک عجیب سی سیٹنگ آ رہی ہے، یہاں پہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. تو اس کے لیے پھر آپ اس کو الائن سینٹر کر دینا، تو اس سے یہ آٹومیٹکلی ہمارے پاس الائن سینٹر ہے. شیپ ہماری کچھ اس ٹائپ کی تھی اس لیے اس نے اسے ایڈجسٹ کر لیا. اس کے اندر جو ٹیکسٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس لورم ایپسم کا ڈمی ٹیکسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو اس کے اوپر ڈبل کلک کر کے کنٹرول اے ملائیں اور یہ آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو جائے گا، اور اس کے اندر جا کے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو جو آپ کی مرضی. میں یہاں پہ عبداللہ لکھ رہا ہوں، میں اس کنٹرول اے کاپی کر رہا ہوں، سی کر رہا ہوں، اور اس کو ہی میں یہاں پہ بار بار ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. کنٹرول وی کرتا جاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں آٹومیٹکلی وہ اسے اس شیپ کے مطابق ہی ایڈجسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کوئی بھی آبجیکٹ لے کے اس کے اندر کوئی بھی ٹیکسٹ یہاں پہ پٹ کر سکتے ہو. یہ موسٹلی آپ فلیئر ڈیزائن کرتے ہو تو اس میں آپ کو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کو بینیفٹ ملتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس آیا تھا کہ ٹائپ آن اے پارٹ ٹول. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ میں آتا ہوں، یہ دیکھیں ایرر دے رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے پاس فی الحال کوئی بھی آبجیکٹ یا کوئی بھی پاتھ سلیکٹڈ نہیں ہے. پاتھ آپ چاہیں تو شیپ سے بھی لے سکتے ہیں، پاتھ آپ چاہیں تو آپ اپنی پین ٹول سے بھی کوئی نہ کوئی ڈیزائن کر سکتے ہو. لائک میں یہاں پہ جاتا ہوں اور میں اس کو تھوڑا سا اس طرح کرو کر دیتا ہوں. میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، اس کو جاتے ہیں اسٹریٹ کر کے، ہاں بس اسٹریٹ ہی ٹھیک ہے. اوکے، میں یہاں پہ آ کے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. فل اس کی فی الحال میرے پاس شو ہو رہی ہے، میں اس کو اسٹروک میں کنورٹ کر دیتا ہوں، اور اس کی اسٹروک کی ویلیو جو ہے میں وہ زیادہ کر دیتا ہوں. کنٹرول لیفٹ ہینڈ سے بھی آپ اس کی اسٹروک پینل اوپن کر سکتے ہو یہاں پہ تاکہ آپ کو نظر آ سکے. میں آلٹ ملا کے آپ کو زوم بھی کر کے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں جو بھی ٹیکسٹ لکھوں وہ اسی پاتھ کے مطابق ہی اپنی روٹیشن لیتا رہے. ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں گا، پاتھ سلیکٹڈ ہے میرے پاس، میں ٹائپ آن پارٹ ٹو لیتا ہوں اور اس کے اینکر پوائنٹ کے اوپر جا کے ایک لیفٹ کلک کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی اس نے ایک ڈمی ٹیکسٹ مجھے یہاں پہ لکھ کے دکھا دیا. آپ چاہو تو اس ڈمی ٹیکسٹ کو ختم کر سکتے ہو، آپ چاہو تو اسی کو بھی رکھ کے آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہو. یہاں پہ دیکھیں میں نے میرا جو پاتھ تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا، لیکن جو میرا ٹیکسٹ ہے وہ مجھے پرومیننٹ ہو گیا اسی حساب سے. اب آپ چاہو تو آپ اس کو یہاں پہ اس کا فونٹ سائز ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہو. آپ یہاں پہ جو بھی چینجنگ کرنا چاہو آپ ایزیلی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے غور سے کرنا ہے. لائک میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور ایک چھوٹا لفظ لکھ دکھاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ایک یہاں پہ مجھے ایک اینڈر شو ہو رہا ہے، ایک یہاں پہ اینڈ پہ شو ہو رہا ہے، اور ایک مڈ میں شو ہو رہا ہے. تو ان تینوں کا کیا کام ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ایک یہاں پہ کھڑا ہے ہمارے پاس، اور ایک یہاں پہ، اور ایک مڈ میں ہے.
اگر میں اس کو اس کے قریب لے کے جاتا ہوں تو مجھے ایک ایرو بتا دے گا کہ اس کا کیا کام ہے. ٹھیک ہے، ایرو اس کا یہ سین ہے کہ یہ اگر ان سے یہاں تک لے کے آئیں گے تو جو ہم ٹیکسٹ روٹیٹ کرتے رہیں گے تو اس ڈسٹارٹ نہیں ہوگا. لائک میں اگر اس ٹیکسٹ کو یہاں سے سینٹر سے پکڑ کے سوری اس کو یہاں سے سلیکٹ کر کے اس کو میں روٹیٹ کرتا جاؤں گا تو دیکھیں آٹومیٹکلی یہ بڑی ڈسٹربنس کر رہا ہے، میرا ٹیکسٹ ادھر ادھر صحیح موو بھی نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے کیا ہے، مجھے اس کو سلیکٹ کرنا ہوگا اور جو یہ لاسٹ والے ہینڈلز ہیں میرے پاس اوکے ان کو میں ان کی ویلیو جو ہے وہ چینج کر دوں گا. میں نے ٹیکسٹ سلیکشن ٹول لی اور میں ان کو یہاں سے لے کے اس کے قریب لے کے جاؤں گا. لائک میں اس لاسٹ ون کے قریب لے کے جاتا ہوں تاکہ یہ میری ویلیو جو ہے یہاں تک ہی رہے. اب میں ٹیکسٹ کو لائن سینٹر ہی رہنے دیتا ہوں تاکہ میں اگر اس کو روٹیٹ کروں اس کی ویلیو چینج کروں تو آٹومیٹکلی اسے یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکے. اب میں سینٹر والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ٹیکسٹ ہے آپ اس کو اپنے پاتھ کے اوپر کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہو. اب میں یہاں پہ آیا ہوں اور اس کی ویلیو کو دیکھیں، یہاں تک دیکھیں. اب جیسے ہی میں اس کو اوپر قریب لے کے جا رہا ہوں آٹومیٹکلی میرا ٹیکسٹ ایڈجسٹ ہو رہا ہے. نیچے لے کے آتا ہوں تو وہ اس کو الٹ کر دیتا ہے. اس کے اوپر رہتا ہوں تو یاد ہے کہ میرے پاس فی الحال میرا ٹیکسٹ بالکل ایزیلی موو کر رہا ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ صرف ان دو ہینڈلز کی وجہ سے جن کو میں نے ایک پاتھ ایریا دے دیا کہ بس اس ایریا کی حدود کے اندر میرا ٹیکسٹ روٹیٹ ہوتا رہے. اب جب اسٹارٹ اور اینڈ پوائنٹ میں نے اس کو دے دیا اور سینٹر سے پکڑ کے میں اس کو اپنے پاتھ کے اوپر لے کے جاؤں گا تو صرف میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ اپنی ویلیو چینج کرتا رہے گا. الائن سینٹر کیسے کریں گے؟ یہاں پہ دیکھیں آپ کو اوپر پینل شو ہو رہا ہے، یا آپ کنٹرول ٹی لیتے ہو تو اس کے پاس بھی یہاں پہ آپ کے پاس پیراگراف کا ایک آپشن آ رہا ہے. پیراگراف کے آپشن کو آپ لیتے ہو تو اس میں بھی آپ کو یہ الائنمنٹس دے دے گا اور اس کی ویلیوز آپ کو یہاں پہ چینجنگ کرنی ہے تو ویلیوز چینج کر لو. ادروائز یہاں پہ آپ ایزیلی اس کی ویلیو لیفٹ رائٹ الائن سینٹر جو بھی کرنا چاہتے ہو آپ کر لو. جتنی بھی ہم ٹائپ لیتے ہیں پیراگرافس لیتے ہیں وہ ہم ہمیشہ الائنمنٹ سینٹر ہی رکھتے ہیں. کچھ جگہوں پہ ہم لے لیتے ہیں الائنمنٹ لیفٹ الائنمنٹ رائٹ، لیکن موسٹلی جگہوں پہ ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اس کا ایک بینیفٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لائک میں نے یہ والا ٹیکسٹ چینج کرنا ہے. جب جیسے ہی میں اس ٹیکسٹ کو چینج کروں گا اور اس میں کوئی بھی رینڈم ویلیو دوں گا، لائک وہ 3 ورڈ الفابیٹس پہ شامل ہو، لائک علی ہو گیا تو علی آٹومیٹکلی سینٹر میں ہی ایڈ ہوگا. اگر میں اس کو لائن لیفٹ رہنے دیتا اور میں عبداللہ کو اریز کرتا اور علی لکھتا تو وہ لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ ہوتا اور سینٹر پہ جا کے اینڈ ہو جاتا. تو اس کا ایک یہ بینیفٹ ہے، آپ الائنمنٹ سینٹر رکھو گے جو بھی ویلیو لوگے آپ وہ سینٹر سے ادھر ادھر چینج ہوگی. ٹھیک ہے، اس کا ایک یہ والا فائدہ ہے. یہ پیراگراف پینل کہاں سے ہے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. آپ اگر یہاں پہ ونڈو میں جاؤ اور ٹائپ یہاں پہ ایک آپشن ہوگا، ٹائپ میں جا کے آپ اس کی دیکھ سکتے ہو ٹرانسفر، اور یہاں پہ آپ کو ٹائپ آ رہا ہے. ٹائپ کے سامنے آپ کو کریکٹر نظر آ رہا ہوگا جس کی شارٹ کٹ کی ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی، کنٹرول+T. اگر اس کو آپ سلیکٹ کرتے ہو تو آپ کے پاس ایک کریکٹر کا پینل آپشن ہو جائے گا اور اس کے ساتھ پیراگراف کا بھی آپشن آتا ہے، وہ میں نے آلریڈی ڈیلیٹ کر دیا. اس سے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو، یا آپ کے پاس جو کنٹرول بار آ رہی ہے اوپر یہاں پہ دیکھیں اور میں اس کو اوپر لے کے جاتا ہوں. میں نے کنٹرول بار ایکٹیویٹ کی ہوئی ہے. آپ اس کو اگر ان ایکٹیو کرتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس اوپر کچھ بھی اس کی سیٹنگز نہیں آ رہی. آپ اس کو ایکٹیو کر لو اور دین آپ اس کی جو بھی چینجنگ وہ آپ نظر آتی رہیں گی. ٹاپ پہ کھڑا ہے میرے پاس اور میں اس کو سلیکٹ جیسے ہی میں اس کو سلیکٹ کروں گا اس کی پراپرٹی مجھے یہاں پہ اوپر ٹاپ پہ شو ہوتی رہیں گی کہ آپ اس آبجیکٹ کے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ کچھ ہم نے الائنمنٹس یہاں سے بھی دیکھی تھی. اب پیراگراف ہم لکھ رہے ہیں لائک ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں تو اس کی الائنمنٹس بھی ہمیں یہاں پہ شو ہو رہی ہیں. یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہو، یا ایک آپ کے پاس پراپرٹی پینل ہوتا ہے جو ہمارے پاس رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، وہاں سے بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ تین چار طریقے تھے آپ یہاں سے کر سکتے ہو. ٹائپ آن پارٹ ٹول کے لیے آپ کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. آپ نے یہ دو ہینڈلز ہمارے پاس لیفٹ اور رائٹ والے شو ہو رہے ہیں، آپ نے ان کو اپنے ٹیکسٹ کے بالکل قریب لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، جتنا پاسبل ہو اتنا رکھ لیں. اب اتنا قریب ہی نہ لے کے جانا کہ جب آپ اس کو روٹیٹ کرنے ویلیو چینج کریں تو وہاں پہ ڈسٹربنس کریٹ کریں. اوکے ٹھیک ہے، تو لیفٹ اور رائٹ میں نے دونوں کو ایڈجسٹ کیا اور سینٹر پہ ہمارے پاس ایک ہینڈلز آ رہا ہے. میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں یو کے اوپر ہمارے پاس آ رہا ہے. تو اگر ہم اس کے اوپر جیسے اس کے ساتھ لے کے جائیں گے ہمارے پاس ایرو ہے وہ ایک شو کر رہا ہے نیچے کہ آپ اس کی ویلیو کو آپ کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہو. میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ دیکھیں آلٹ سے میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں اسکرین کو اور میں اس کے قریب لے کے جاتا ہوں. تو یہ دیکھیں جیسے جیسے میرا پاتھ روٹیٹ کر رہا ہے ویسے ویسے میرا آبجیکٹ بھی اپنی جگہ لوکیشن چینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ ایک اچھے سے ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ ہمیں کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ آپ لوگوں نے اسکول بیجز دیکھے ہوں گے. آپ جیسے
ٹینتھ میں ہوتے ہیں یا کالج ہوتے ہیں تو کچھ بیجز لگائے جاتے تھے ہمارے پاس. ہماری جو شارٹس ہوتی تھی ان کے اوپر بیجز لگے ہوتے. بیجز میں کیا ہوتا تھا ہمارے اوپر ان کے ادارے کا نام ہوتا تھا کہ بھی کون سا اسکول ہے کون سی لوکیشن ہے وہ ہوتا تھا, اور اس کے اندر جو سرکل ہوتا تھا اس میں ان کا اپنا لوگو ہوتا تھا. اور یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ سیم ایز پاتھ کے اوپر ہی کام کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل یہاں پہ کلیئر کر دیتا ہوں کس طرح کا ہوتا تھا وہ بیچ. اس طرح ایک سین ہوتا تھا ہمارے پاس مین بیچ, اس کی میں کنٹرول سی اور کنٹرول ایس سے کاپی کر لیتا ہوں, اس کو میں آلٹ اور شفٹ سے چھوٹا کر دیتا ہوں, اور اس کے اندر میں واٹ کلر فل کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس اسٹروک ہوتی تھی. آپ اس کو زگ زیگ کر سکتے ہو, آپ اس کو تھوڑی سی ڈیزائننگ کر سکتے ہو. زگ زیگ میں آپ کو بتا دوں گا کس طرح کرنا ہے. نیکسٹ تو ہمارے پاس کیا ہوتا تھا, میں آپ کو بس سمپلی بتا رہا ہوں, یہاں سے سینٹر سے وہ ایک ان کا اپنا جو لوگو ہوتا تھا وہ لگا دیتے تھے. لوگو کے اوپر وہ کیا کرتے تھے, میں اس کو بلیک کلر کر دیتا ہوں, شاید آپ کو یاد آ جائے اس طرح کا کوئی بیچ. لوگوں کے اوپر پھر وہ اپنا ادارے کا نام لکھتے تھے, لائک شائن اسکول تھا ہمارا یا اس طرح کا آپ لوگوں کا کوئی بھی اسکول ہے, تو وہ ان کا اسی طرح ہوتا تھا کہ پاتھ کے اوپر ہی کام کر رہا ہوتا تھا. لیکن اگر ہم پاتھ کے اوپر لکھیں گے تو جو ہمارے پاس یہ والی لائن ہے اس کے اوپر ہی آ جائے گا. پھر ہمارے پاس جو ہم نے ٹائپ ٹول میں سیٹنگ پڑی تھی کنٹرول ٹی میں جا کے, وہ ہمارے کام آ جائے گی. شو آپشنز کر دیتا ہوں میں. یہاں سے ہم نے کچھ لائن پڑھی تھی کہ اسپیسنگ دے گا اس کو ٹیکسٹ کے اوپر جا کے, یہاں پہ دیکھیں تو ان کی جو ویلیوز ہیں ہم وہاں پہ چینج کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ سینٹر پہ آ جائے گا, اور اس طرح ہم اپنے ٹیکسٹ کو ایک لوگو بیج وغیرہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ٹائپ آن پاتھ ٹول, اس کی بہت ہی جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی بات وہی مین بات تھی جو ان کے ہینڈلز ہیں ان کو کنٹرول کرنا آپ کو آتا ہو. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ورٹیکل ٹائپ ٹول. ورٹیکل ٹائپ ٹول مجھے نہیں, میرا نہیں خیال یہ کہیں پہ استعمال ہوتا ہو, لیکن شاید کہیں پہ استعمال ہو بھی جاتا ہو. اس کا یہ کام ہے کہ جو جتنی بھی آپ ٹیکسٹ لکھو گے وہ آٹومیٹکلی ورٹیکل ہوں گے, ٹاپ ٹو باٹم ہوں گے. ٹھیک ہے, اور یہ نہیں ہے کہ لیفٹ ٹو رائٹ ہوں گے جیسے پیراگرافس لکھتے ہیں یا کچھ بھی لکھتے ہیں, وہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوتا. ٹاپ ٹو باٹم آئے گا. لائک میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آٹومیٹکلی اس نے ایک ٹیکسٹ مجھے لکھ کے دے دیا, یا میں آپ کو یہاں پہ کلیئرلی لکھ کے دیتا ہوں عبداللہ. تو یہاں پہ دیکھیں اس نے ٹاپ ٹو باٹم لکھا ہے, لیکن اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ سارا کچھ ویسے ہی ہے ٹاپ ٹو باٹم کی طرح. اس لیے اس کا کہہ تھا کہ اس کا اتنا استعمال نہیں ہوتا. ہاں کچھ فلیئرز ڈیزائن ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اس طرح کا لکھ دیتے ہیں سیل یا اس ٹائپ کا کچھ پرومیننٹ کرنے کے لیے بولڈ کر کے یہاں پہ لگا دیتے ہیں, اور اس کے سامنے اس کا کچھ ڈیٹا لکھ دیتے ہیں, تو وہاں پہ اس کا استعمال ہو جاتا ہوگا. ہاں اگر ٹائپ ٹیکسٹ ہونا ورٹیکل پہ آپ جا کے پیراگراف لکھتے ہو پھر بھی وہ ورٹیکل ہی لکھے گا. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹیکسٹ تو آپ نے لکھ لیا, لیکن اگر آپ کوئی پیراگراف لکھ رہے ہو تو وہ پیراگراف بھی اسی طرح ہی کرے گا, ورٹیکل میں کنورٹ کر دے گا. تو اس لیے اس کا اتنا خاص کام نہیں ہے یہاں پہ. نیکسٹ ہمارے پاس ورٹیکل ایریا ٹائپ ٹول. پھر وہی بات آگے, اگر ہمارے پاس کوئی شیپ ہوگی, لائک میں یہاں پہ ایک اوول ٹائپ سی شیپ بنا دیتا ہوں کوئی سی بھی. یہ میرے پاس ایک شیپ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر وہ والا جو ٹیکسٹ ہے میرا وہ یہاں پہ فل ہو جائے. پہلے ہم نے پڑھا تھا ایریا ٹائپ ٹول, اس میں کیا ہوتا تھا ہم اسٹریٹ لائن جیسے پیراگراف ہوتے ہیں ہم ویسا ہی اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس ہے ورٹیکل ایریا ٹائپ ٹول. اس میں کیا ہوگا وہ اسی ایریا کے اندر تو آ جائے گا, لیکن کیا ہوگا ورٹیکل ہوگا. میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور کسی ایک اینکر پوائنٹ پہ جا کے اس کو کلک کرتا ہوں, تو یہاں پہ دیکھیں اس کی ویلیو میرے پاس کافی زیادہ ہے, اس لیے یہاں پہ آپ کو زیادہ بڑا شو ہو رہا ہوگا. اگر ہمارے پاس اس کی جو سائز فونٹ سائز ہے وہ کم ہوگا تو اسی طرح باقی مزید لائنز بھی یہاں پہ شو کر دے گا. اب میں اس کو دیکھیں, یہاں پہ میں نے اس کو سائڈ پہ کلک کیا تو میرا جو ایک شیپ تھی میری وہ ختم ہوگی, لیکن اس کے مطابق جو میرا ٹیکسٹ تھا وہ یہاں پہ مجھے شو ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کا اتنا خاص استعمال نہیں ہوتا, وہی ایک مین امپورٹنٹ بات تھی ٹائپ آن پارٹ ٹول اور ٹائپ ٹول, یہ کچھ تھا. ورٹیکل ٹائپ آن پارٹ ٹول پھر وہی بات آ جائے گی جیسے میں نے کچھ یہاں پہ ڈیزائن کیا تھا. اوکے, اس طرح میں نے جو کچھ ڈیزائن کیا تھا اس کے مطابق ہی ہے, یہاں کے جا کے اس کو ورٹیکل آن پارٹ ٹول کر دے گا. آئی تھنک وہ اس کو لے ہی نہیں رہا, سوری. You must click on a non-compound, non-masking. Okay. میرے پاس ٹوٹلی فل تھا. میں لائک یہاں پہ پین ٹول کے اوپر یہاں پہ جا کے ایک اس طرح کا ڈیزائن کریٹ کر لیتا ہوں. اس کے مطابق جا کے میں یہاں پہ اس کی ویلیو کو ٹاپ پہ لے کے جاتا ہوں, اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اینڈ دین اس کے اوپر جا کے میں سلیکٹ کر دیتا ہوں. اب میرے پاس کچھ اس ٹائپ کی شیپ آ گئی ہے. اگر میں اس کو اسٹروک میں رکھ لوں تو بھی ٹھیک ہے, فل میں رکھ دوں تو بھی نو ایشو. میں نے یہاں پہ ٹیکسٹ ٹائپ آن پارٹ ٹول لیا اور میں نے اس کے اوپر جا کے کلک کر دیا.
تو یہاں پہ دیکھیں آٹومیٹکلی اس نے ورٹیکل ہی لیا، میری شیپ یہاں سے اس طرح آ رہی ہے تو اس نے ورٹیکل لیا. اب اس کے اوپر دیکھیں جتنی بھی میرے الفابیٹس ہیں وہ ورٹیکلی کام کر رہے ہیں، کوئی اسٹریٹ نہیں نظر آ رہا ہوگا مجھے. تو اس لیے کہتا ہوں بار بار کہ ان کا کوئی ہمیں بینیفٹ نظر نہیں آتا. اس کے اوپر بھی آپ کو یہ ہینڈل شو ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے پاس پھر پارٹ ٹول آ گیا. پارٹ ٹول کے ہم کنٹرول کرنے کے لیے سر جی کے بھی ہارزنٹلی کنورٹ نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ مائک آن کر کے آپ بتا دیں. ورٹیکل اس کا نام ہی ورٹیکل ہے. آپ شاید اس کا پوچھ رہے ہو، جیسے وہ ورٹیکل آپ پڑھ رہے تھے، آپ نے وہاں پہ کوسچن کیا تھا، میں اسکپ کر گیا. لائک یہ والا ہمارے پاس ہے، ورٹیکل کا کام ہی وہی ہے، لیکن اس کو آپ ہاریزونٹل میں کنورٹ کر سکتے ہو، یا اس کو جو ہم ٹیکسٹ ٹول میں اس کی سیٹنگ پڑی تھی، آپ ان کے تھرو اس ٹیکسٹ کو آپ روٹیٹ کر دو گے تو آٹومیٹکلی ورٹیکل میں کنورٹ ہو جائے گا. تو یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ورٹیکل کنورٹ کرنا ہے کیوں ہے. ہم نے جب ہمارے پاس ایک ٹائپ ٹول ہے اور ہم اس کو یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ورٹیکل لے رہا ہے، سوری ہاریزونٹل لے رہا ہے. تو اس میں ہمیں کیوں اس کو کنورٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی؟ ورٹیکل کو ہاریزونٹل کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اتنا خاص تھا نہیں اس میں، جیسے یہاں پہ ورٹیکل ٹائپ ہونا پارٹ ٹول سیم وہی بات ہے. اب جو نیکسٹ ہمارے پاس جو مین آپشن ہے، شاید کچھ لوگوں کے پاس یہ آپشن نہ ہو، ٹچ ٹائپ ٹول. کیونکہ لاسٹ کلاس جو ہم نے ایک دوسرے بیچ میں دی ان میں موسٹلی اسٹوڈنٹس کا یہ ایشو تھا کہ سر یہاں پہ یہ چیز شو نہیں ہو رہی. ٹچ ٹائپ ٹول شفٹ ٹی سے ہمیں سلیکٹ ہوتا ہے. اب اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اب اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لائک میں نے ایک ٹائپ ٹول سے کچھ میں نے کورس سلیکٹ کیا، میں نے ٹائپ ٹول سے کچھ پیراگراف سلیکٹ کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی ویلیو، جیسے میں نے کنٹرول ٹی پریس کر کے ان کی ویلیوز کو چینج کیا تھا ایک ایک کر کو، لائک ان کی ورٹیکل اسکیل کو چینج کیا تھا، ان کی جو ویلیوز ہیں ان کو کرننگ پوائنٹ کو چینج کیا تھا، جو بھی میں نے چینجنگ کی تھی. اب یہاں پہ میں نے سیپریٹ چینجنگ کی تھی، لیکن ہمارے پاس جو یہ آپشن آ رہا ہے ہمارا ٹچ ٹائپ ٹول، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ سمپلی آپ اس الفابیٹ کے اوپر سلیکٹ کرو اور اس کی ویلیو کو آپ بے شک یہاں پہ اوپر لے کے جاؤ، نیچے لے کے جاؤ. یہ دیکھیں جیسے میں اس کو چینج کر رہا ہوں میرا پورا پیراگراف چینج ہو رہا ہے. اس حساب سے آپ اپنے الفابیٹ کو ٹاپ لیفٹ رائٹ جتنی اسپیسنگ رکھنا چاہتے ہو آپ وہ سارا کچھ اپنے ایرو کی مدد سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہو، اپنے ماؤس کی مدد سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہو. لائک یہاں پہ دیکھیں میں اتنا اوپر لے گیا ہوں اسے، لیکن جیسے ہی میں اس کو سلیکٹ کروں گا ساتھ ہی وہ والا آبجیکٹ بھی سلیکٹ ہوگا. اس کی ویلیو سیم وہی رہتی ہے، اس کا پتہ کیا سین ہے. لیکن ٹچ ٹائپ ٹول میرے خیال میں ان باقی ٹول سے بہتر ہے. ایریا ٹائپ ٹول بھی امپورٹنٹ ہے، ٹائپ آن پارٹ ٹول، یہ جو ہمارے پاس ورٹیکل وغیرہ ہیں ان سے بہتر ہے. تو آپ سمپلی اس کو سلیکٹ کرو، کوئی بھی آپ نے ورڈ اس کی ویلیو چینج کرنی ہے، سمپلی اس کے اوپر جا کے لیفٹ کلک کرو اور اس کو ٹاپ لے کے جانا ہے، باٹم لے کے جانا ہے، اس کو روٹیٹ کرنا ہے. یہاں پہ آپ کو آپشن مل رہا ہوگا، روٹیٹ کر دو سنگل جا کے، اور یا اس کو ریسائز کرنا ہے آپ ریسائز کر دو. اس طرح آپ جتنی بھی چینجنگ ہے آپ اس کے تھرو کر سکتے ہو. جو ہم نے یہاں پہ کریکٹر پینل میں جا کے کی تھی یہ والی ساری چینجنگ آپ ٹچ آن پارٹ ٹول میں ایک ہی ٹول میں آ کے آپ اس سب کو مینیج کر سکتے ہو. تو یہ کچھ ہمارا ریمیننگ تھا ٹائپ ٹول کے اباؤٹ. اتنا خاص تھا نہیں اس میں، جو مین باتیں تھیں وہ ٹائپ ٹول کی پینل کی سیٹنگ تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی. اس طرح آپ اپنا کام کر سکتے ہو. اب ان ٹائپس میں کسی کو کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ لو.